شادی اور اس کے بعد ہونے والی دعوتوں کے ہنگامے ٹھنڈے پڑتے ہی تھے کہ رمضان کریم کی رونقیں جاگ اٹھی۔ خالہ کا دل تھا کہ رمضان کی شروعات میں ہی لائبہ کے ہاتھ میٹھے میں لگوا کر باورچی خانہ اس کے حوالے کر دیں۔ یہی سوچ کر انہوں نے پہلے جمعے کا دن طے کیا تھا اور وہ شمشاد چاچا سے مشورہ کرنے لگی تھی۔ کیا کہتے ہو بھیا شمشاد؟ اب لائبہ کا ہاتھ میٹھے میں لگوا دینا چاہیے۔ بات مکمل کر کے خالہ نے چاچا کی طرف جواباً طلب نظروں سے دیکھا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے، لگوا دو اب میٹھے کا ہاتھ لائبہ بیٹی کو۔ بالکل کو ٹھیک ادا کرنے کے چکر میں چاچا سے سارا جملہ ہی الٹ گیا۔ برآمدے میں کھڑی شرجیل کو ہنستا دیکھ خالہ اپنے پلنگ کے نیچے سے جوتی کھینچ ماری جو شرجیل نے مہارت سے کیچ کر کے کالر اکڑائے۔ میں کہتی ہوں کہ کل پہلا جمعہ ہے، لائبہ سے کھیر بنوا کر ارد گرد محلے میں بانٹ دوں گی۔ آپا اور نفیسہ کو بچے اپنے پٹیا پر دے آئیں گے۔ کیا دے آئیں گی امی؟ تنویر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ لائبہ نے بھی سوالی نظروں سے خالہ کی طرف دیکھا، بلکہ لائبہ تو خوفزدہ بھی لگ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کھیر بننے والی ہے یا پھر اس کا قیمہ۔ نئی دلہن بیچاری شروع میں ایسے ہی ڈرتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ پھر یہ ڈر ساس صاحبہ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا میں کہتی ہوں کہ کل پہلا جمعہ ہے، لائبہ سے کھیر پکوا کر محلے میں بنوا دوں اور باورچی خانہ لائبہ کے سونپ دوں۔ آپا اپنے خاندان میں تو ہمیشہ میٹھا پکوائی کی دعوت ہوتی ہے، سب مل کر بیٹھتے ہیں۔ شمشاد چاچا نے موقع دعوت کا مزہ لیا۔ ایسے موقع پر بھولی بسری سب رسمیں یاد آ جاتی ہیں۔ میں انہیں مل بیٹھنے کی اچھی کہی تو تم نے شمشاد کتنی دعوتیں ہوئی شادی کے بعد سے اب تک، لیکن تمہارا مل بیٹھنے کا شوق نہ گیا۔ مل بیٹھنے نہیں امی، مل بیٹھنے لائبہ کی زبان سے یکدم پھسلا۔ تنویر نے اسے گھور کر دیکھا تھا کہ کیونکہ امی کو سانس بننے کی دعوت دیتی ہو۔ امی ٹھیک کہہ رہی ہیں شمشاد چاچا، سبھی لوگ دعوت کرتے ہیں۔ آپ کل افطار کی دعوت رکھ لیں، میں اور لائبہ سب انتظام کر لیں گے، اب بس رقم دے دیجیے۔ تنویر نے معاملہ سمیٹا۔ تم لوگ تو سب کے سب ایک سے بڑھ کر ایک فضول خرچ ہو، نظر نہیں آتا کہ شادی پر کتنا گزب کا خرچ ہوا ہے۔ گزب کا خرچ؟ لائبہ کو بے ساختہ شادی کی منصوبات یاد آئے تھے۔ وہ آ بھر کر رہ گئی تھی اور ساس صاحبہ کو محبت بھری نظروں سے دیکھنے کی جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں اور لائبہ کو آنے جانے کے لیے نئی پٹپٹیاں بھی خرید دی ہے۔ خالہ کے اتنے بھول گئے امی، وہ موٹر سائیکل کے پیسے تو آپا اور چھوٹی ممانی نے دیے تھے۔ میں نے بر وقت گفتگو میں حصہ لیا، لیکن خرچ تو ہوا ہے نا، بڑی رقم بچتی تو پیسوں کا کام نپٹتے۔ سب باتیں چھوڑیے، کل کی دعوت کا پروگرام طے کیجیے، ابھی سب کو اطلاع بھی کرنی ہے اور سودا سلف بھی لانا ہوگا۔ تنویر نے گفتگو کا رخ دوبارہ دعوت کی طرف موڑا۔ ارے کون سی دعوت، کہاں کی دعوت؟ بابلے کھیر پکائے گی لائبہ اور ہم بانٹ دیں گے۔ پہلے منگنی کی، پھر شادی اور اب یہ دعوتیں۔ وہ کیا کسی نواب کی اولاد ہیں جو دونوں ہاتھوں سے پیسہ لٹاتی رہتی؟ ان کی بڑبڑاہٹوں سے سب محظوظ ہو رہے تھے۔ آپا تنویر ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ کل کی دعوت رکھ لیں، ہمارے خاندان کا پرانا رواج ہے، پھر آپ کے گھر کی پہلی شادی ہے، یوں بھی دعوت تو سبھی کرتے ہیں۔ شمشاد چاچا نے لمبا جملہ بڑی احتیاط سے بول دیا تو، لیکن اس مشک نے ان کا سانس پھلا دیا۔ میں کہتی ہوں کہ بات ختم کرتے ہو یا نہیں، تم لوگ کوئی نہیں ہوگی دعوت واوت؟ خالہ نے پلو درست کیا۔ امی بس آپ 9-10 ہزار روپے دے دیجئے، باقی کچھ میرے پاس پڑے ہیں، آرام سے ہو جائے گی دعوت۔ 9-10 ہزار؟ خالہ کی آنکھیں 9-10 میٹر پھیل گئیں۔ یہ بچے سمجھتے ہیں کہ پیسے درختوں پر لگتے ہیں اور ان کی اماں کے پاس ایسے درختوں کے باغات ہیں۔ کم عقل اولاد، دے دیجئے نا امی پیسے، تنویر کتنی محبت کر منت کر رہے ہیں۔ لائبہ نے دونوں ماں بیٹوں کے درمیان لاڈ سے مداخلت کی۔ پیسے تو میں دے دوں یا نہ دوں؟ ارے بی بی، یہ تنویر کس کو کہا تم نے؟ تنویر کو؟ لائبہ جھٹ بولی۔ وہ شوخی سے مسکرا رہی تھی۔ تنویر نے اسے شرارت سے دیکھا۔ ارے پھر تنویر خاوند ہے تمہارا، یوں نام لینا کہاں کا
چیخا ہے، بس اشارے سے بات کیا کرو۔ اللہ بخشے تنویر کے ابا منتیں کر کر کے مر گئے، ہم نے نہ لیا کبھی ان کا نام، ہمیشہ سرتاج کہا۔ میرے سر پر کون سا تاج ہے امی جو یہ مجھے سرتاج کہے گی؟ تنویر لائبہ کو تنگ کرنا چاہتا تھا۔ تاج تو تم ہو، اس کے سر کا ہیرے جیسا بیٹا ہے میرا، ہیرے موتیوں جیسی تو بھابھی بھی ہے، کیوں شمشاد چاچا؟ شرجیل نے اندر کمرے سے سر نکال کر باہر کہا۔ شمشاد چاچا سر ہلا کر انہیں دیے۔ شرجیل تم نے جھاڑ پونچھ کر مکمل کی یا نہیں؟ خالہ نے ادھر ادھر چپل کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ لائبہ کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا، وہ منہ نیچے کر کر ہنس رہی تھی۔ وہ دعوت والی بات پر تو پھر درمیان میں ہی رہ گئی۔ دیکھیں نا امی، رمضان کا مہینہ ہے، افطار کی دعوت کی برکت ہی اور ہوتی ہے۔ لائبہ کی ہنسی سے ان کا پارا پھر سے اوپر نہ چڑھ جائے۔ تنویر نے کمال مہارت سے انہیں اپنی سمت متوجہ کیا۔ خرچے کی نحوست بھی کچھ کم نہ ہوئی۔ انہوں نے جل کر کہا اور ایک ترمیمی نظر لائبہ کی طرف ڈالی، اور وہ لائبہ کی ہنسی پر غصہ کرتی تھی۔ دیکھیے آپا، سارے خاندان میں واہ واہ ہوگی، ثواب ملے گا۔ سولک چاچا نے خالہ کی دکھتی رگ پکڑی تھی۔ اچھا تو بس بریانی اور کھیر میں میٹھا رکھیں گے ہم۔ خالہ نے رضامندی دکھائی۔ چکن کڑھائی میں بناؤں گی اور نان منگوا لیں گے۔ تنویر نے مینیو مکمل کیا اس سے پہلے کہ خالہ کچھ بولتی۔ شمشاد چاچا جیب سے 5,000 روپے نکال کر تنویر کی ہاتھ پر رکھ اور بولے باقی کا اپنی امی سے لے لینا۔ نوٹ دیکھ کر باتیں کھل گئیں۔ فوراً بولی لائبہ بیٹا، کاغذ قلم تو لانا، سب رشتہ داروں کے نام لکھ لے جائیں، اور اسی وقت دیر کا کام جانو ہمیں بہت کھلتا ہے۔ لائبہ سے ہنسی پر قابو رکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ منہ نیچی کیے ضبط سے۔ دوبارہ کہاں آئے گا؟ تنویر کا انداز اپنی بات منوانے والا تھا۔ پہلی عید پر کیا پہلی شادی کے جوڑے نہیں پہنے جا سکتے؟ خالہ نے طنز کیا اور تنویر جذبز ہوا۔ پہلی شادی سے آپ کا کیا مطلب؟ وہی جو تمہارا پہلی عید سے ہے۔ میں کہتی ہوں تنویر تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ خالہ کا پارا سوا نیزے پر جا پہنچا۔ امی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میرے پاس کتنے ہی جوڑے نئے پڑے ہیں، مجھے مزید جوڑے کی ضرورت نہیں۔ لائبہ نے خالہ کا ساتھ دیا۔ ہوں گے 10 جوڑے، لیکن پہلی عید پر میں جوڑا نہ دلواؤں، ایسا ممکن نہیں۔ تنویر بھی ضد میں آ گیا تھا۔ چلو لائبہ چلیں، اس نے ہاتھ پکڑ کے لائبہ کو اٹھانا چاہا۔ بلکہ امی آپ بھی چلیں، اپنی پسند کی ساڑی لے لیجیے گا۔ تنویر نے خالہ کو بھی اٹھنے کے لیے کہا۔ جس کو جانا نہیں اس کو گاؤں کیا گننا۔ تم یہ قصہ ختم کرو۔ غصے میں خالہ کا محاورہ نہ الٹائیں، یہ ناممکن تھا۔ کسی کی ہنسی رک نہ سکی۔ آپا بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، پہلی عید ہے، بچوں کی خوش ہونے کے دن ہے۔ شمشاد چاچا نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب یہ بات کوئی نہیں دہرائے گا، میں نے جو کہنا تھا سو کہہ دیا۔ خالہ نے صاف انکار کر دیا۔ تنویر میں ہاتھ میں پکڑا برش زور سے زمین پر دے مارا اور باہر نکل گیا۔ آپا کیا کرتی ہیں آپ؟ جوان خون ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، آپ کیوں روکتی ہیں؟ شمشاد چاچا نے سمجھایا۔ تم چھوڑو شمشاد، ان کو قابو میں رکھنا میں ہی جانتی ہوں، سختیاں کروں تو دن رات پیسے لٹاتے پھریں۔ اور 17 سال گزر گئے ان کے بابا کو گزرے، میں سختی نہ کرتی تو گزارا ہوتا۔ خالہ اٹھ کر وضو کر کے چل پڑی۔ اگلے 3 دن پھیکے پھیکے سے رہے۔ موقع مناسب دیکھ کر چاچا منا اور شرجیل خالہ کو سمجھاتے رہے، مگر خالہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اور جبکہ لائبہ نے اپنے جہیز کے جوڑوں میں سے بڑا خوبصورت کاری رنگ کا کامدار جوڑا نکال کر استری کر کے تیار کر لیا اور تنویر کو دکھانے لگی۔ امی ٹھیک ہے ہی تو کہہ رہی ہے نا تنویر، یہ دیکھے کتنا اچھا جوڑا ہے میرا، پر یہ عید کا تو نہیں ہے نا؟ روٹھے انداز سے کہا۔ کیا بچوں کی طرح ضد کر رہے ہیں؟ عید کا کوئی خاص جوڑا نہیں ہوتا، جو دل کو لگے بس وہی عید کا جوڑا ہوتا ہے۔ آپ کیوں نہیں کہتی کہ ساس کی سائیڈ لینا چاہتی ہوں؟ ساس نہیں ہے، وہ میری امی ہے۔ میری اپنی امی بھی مجھے ایسے ہی منع کرتی تھی۔ اتنے کپڑے تو رکھے ہیں، انہیں میں سے کوئی پہن لو۔ اگر آپ کی امی نے منع کر دی تو کیا برا کیا؟ پر تب تم شادی شدہ نہیں تھی، اب تمہارا شوہر چاہتا ہے کہ تم عید پر بہت پیارا ڈریس پہنو۔ تنویر کی بھی ایک ہی ضد تھی اور 19واں روزہ تھا۔ ماں بیٹا روٹھے ہیں، سب کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھیں اور واقعی چاند نکل آیا تھا۔ سبھی چاند کو دیکھ کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھے۔ لائبہ کی دعاؤں میں خالہ اور تنویر کے میل کی بھی دعا تھی۔ خالہ کی ہدایت کے مطابق
लाइबा ने मेवे निकाल लिए जो दोनों ने मिलकर काट लिए थे। लाइबा ने सब घर वालों के कपड़े इस्त्री करके टांग दिया और अब उन सबको तनवीर का इंतजार था। मोहल्ले की एक लड़की आकर लाइबा की मेहंदी भी लगा कर गई थी। सबने खाना खा लिया मगर लाइबा तनवीर के इंतजार में थी। रात के 12 बज गए थे। तनवीर का कोई अता पता न था। फोन उसका बंद जा रहा था। शजील ने उसके दोस्तों को भी फोन करके उसके बारे में पूछ लिया था। 1 बज गया था। अब तो खाला ने तस्बीह संभाल की और लाइबा तभी चुपके चुपके रोने लगी। मुंह फोन करो ना तन्वीर को, खाला घबराए हुए आवाज में बोली। कर रहा हूँ फोन मगर उनका फोन बंद जा रहा है। मैंने फिक्रमंदी से कहा। अब तो रात के 2 बज रहे हैं। एक बार मेरा बच्चा आ जाए मैं उसकी हर बात मानूंगी। खाला आंचल में छुपा कर रोने लगी कि इतने में दरवाजा बजने की आवाज आई। मैंने लिपक कर खोला। तनवीर मोटरसाइकिल अंदर ले आया। खाला और लाइबा एक साथ दोनों तरफ से लिपट कर रोने लगी। नाराज हो गया था मेरा बच्चा, खाला ने मुंह थाम कर कहा। अरे कैसी नाराजगी, आपकी पसंद की साड़ी का रंग ढूंढने में देर हो गई। बाकी सबकी चीजें मैं खरीद चुका था। उसने हर एक को उसका डब्बा पकड़ाया। लगता है हमारा नाप लेकर सियाल के आ गया। सबसे ज्यादा खुशी शमशाद चाचा को अपना कुर्ता पजामा देखकर हुई। मुन्ना और सुशील तो अपने जोड़े पाकर उछल उठे। खाला की साड़ी सबको ही पसंद आई लेकिन लाइबा का जोड़ा कहाँ है? खाला ने पूछा। वो लाइबा अपने जोड़े के पैसों में से मैंने वो चाचा के बच्चों के लिए कपड़े ले लिए, अभी उन्हीं को देकर आया हूँ। तनवीर ने 2 साल कबल वफात पा जाने वाले गरीब चाचा की आंखें पूछते नाम लिया। मेरा बच्चा मेरा असल। खाला ने फिर से तनवीर का मुंह चूम लिया। फिर अपने कमरे के अंदर गई और एक पैकेट उठा लाई। चुपके चुपके मैंने लाइबा के लिए एक सितारों भरी साड़ी बनवा ली थी। मेरी बहू की पहली ईद, ऐसे उसे बड़ा सज धज कर तैयार होना चाहिए। सोचा था कि तुम्हें ईद का चांद नजर आने पर दिखाऊंगी। खाला ने साड़ी खोलकर लाइबा की शानों पर फैला दी। लाइबा ने मोहब्बत से खाला का गाल चूम लिए। तनवीर ने अपनी माँ को अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। ईद मुबारक अम्मी।